بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ بالآخر پاکستان کے نئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے 23ویں وہ وزیر اعظم ہیں اور 176 اراکین نے ان کو ووٹ دیے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے ایک شخص بھی ادھر موجود نہیں تھا۔ پاکستان کو نیا وزیر اعظم مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اس پاکستان کے اندر مزید بہتری اور بہتری آیا۔ لیکن میں دوسرے ٹیکنیکل پوائنٹس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ میری سیکرٹری الیکشن کمیشن جو سابق کنور دلشاہ صاحب، ان سے بات ہوئی کہ اب ان استعفوں کا کیا سٹیٹس بنے گا۔ یہ اسی طرح کے استعفے ہیں جو 2014 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیے تھے، جن کو اس وقت کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے منظور نہیں کیا تھا۔ کیا اس کی منظوری کے بعد کیا پاکستان کے جو الیکٹورل کالج ہے اس کے سلسلے میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی نئی یہ جو حلقہ بندیوں کا جو اعلیٰ معاملہ ہے اور کچھ جگہوں پر جسے کہتے ہیں نا مردم شماری والے بھی معاملات ہیں، جس کے سلسلے میں 6 سے 7 مہینے مانگے گئے ہیں، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ دیگر کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویڈیو کائنڈلی مکمل دیکھیے گا، ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا جی، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کچھ دوسری باتیں ہوئی تھیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ٹیکنیکلٹی کیا بتائیے، کیا پاکستان میں کوئی ضمنی انتخاب ہونا ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ کیا چیزیں، تمام کی تمام چیزیں آپ کے بات بتاتا ہوں۔ نیکسٹ پروسیس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے بھی متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے کون سی صوبائی اسمبلی پر سب سے پہلے استعفے دیے جائیں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ سب سے پہلے جی، پارلیمانی کمیٹی کے اندر اب ان سوالوں کو لے کے آگے چلنے کی بات ہوئی ہے اور پبلک کے سامنے یہ سوال رکھے جائیں گے کہ اگر 2018 میں اگر بالفرض یہ کہا جائے جو اس وقت کی اپوزیشن کی جماعتیں تھی کہ پاکستان میں یہ سلیکٹڈ حکومت تھی اور اس کے لیے پوری انجینئرنگ ہوئی تھی اس حکومت کو، یعنی عمران خان کو لانے کی حکومت، تو کیا یہی انجینئرنگ عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے بھی ہوئی تھی؟ اور اگر یہ انجینئرنگ عمران خان کی حکومت کو نکالنے کی ہوئی تھی تو اس کا جواب کون دے گا؟ یہ انجینئرنگ کس نے کی تھی؟ رات کی عدالتیں کس نے لگائی تھی؟ رات کی عدالتوں کی تیاریوں سے متعلق کس نے کہا تھا؟ اس انجینئرنگ کے پیچھے کون ہے؟ اب ان تمام سوالوں کو لے کے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر چکی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عید کے 3 سے 4 دن بعد ایک لانگ مارچ کا اعلان بھی ہے۔ جی ہاں، اب پوچھا جائے گا وہ پریزن وینز کیسے آئی تھیں، اب بتایا جائے گا یہ ہیلی کاپٹرز کے آنے کی آوازیں کیسے آ رہی تھی۔ یہ کون سی انجینئرنگ ہے؟ یہ کون سی انجینئرنگ ہے جس پہ بی بی سی ایک اور علیحدہ سی کوئی رپورٹ دے رہی ہے، جس پہ آئی ایس پی آر بتا رہا ہے کہ ان کی بالکل بے ایمانی قسم کی رپورٹ ہے جی، فیبریکیٹڈ رپورٹ ہے۔ یہ انجینئرنگ کیسی تھی کہ جس میں ایک مہینے کے اندر تمام سابق حکومتی اتحادی وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے۔ یہ انجینئرنگ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی کہ جس میں پی ڈی ایم مکمل طور پر پھٹی ہوئی، کٹی ہوئی، بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ اچانک ایک ساتھ مل گئی۔ تو اس تمام انجینئرنگ کے سوالوں کو یہ مدعا ہے جی نیکسٹ الیکشن کی کمپین کا۔ یہ تقریروں پہ ممبر پر ڈائز کے اوپر آپ کو پاکستان تحریک انصاف یہ سوال ریز کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ میں آپ کو یہ انسائٹ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے بنا پر متفقہ طور پر استعفوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اتنا آسان نہیں سمجھنا کہ یہ 1-2 دن کی کروٹ ہے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی بہت ایگریشن کے ساتھ، بہت ایگریسو وے میں، فرنٹ فٹ پر، جی ہاں، پچ سے تھوڑا باہر آ کے کھیلے گی۔ پھر لفظ میرا ذہن میں رکھے گا، پچ سے تھوڑا باہر آ کے کھیلے گی پاکستان تحریک انصاف جی۔ اس پیرائے پہ ہے، اس انجینئرنگ کا جواب لینا ہے۔ اگر یا تو اس انجینئرنگ کو نہ مانا جائے یا اس انجینئرنگ کو نہ مانا جائے، میں نے کہا یہ تمام اس انجینئرنگ کا جواب لینا ہے۔ پاکستانی قوم کے سامنے وہ تمام سوال رکھنے، پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آ رہی ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتا ہوں جی، استعفے جی، درینہ ساتھی 1995 سے جی، فرمان علی جی گورنر کے پی کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عمران اسماعیل اپنا استعفیٰ لکھ چکے ہیں، وہ بھی 7-8 بجے تک دے دے، کیونکہ 8 بجے شہباز شریف صاحب نے حلف برداری کی تقریب ہونی ہے، جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب ان سے حلف لیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے جو گورنر ہیں وہ استعفیٰ دیں گے، اور ابھی پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں وہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے بعد کو جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ہے، لیکن وہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ سب سے پہلے قومی اسمبلی کے استعفے جو دیے گئے ہیں نا جی، جو چیف ویپ کے پاس ہیں جی،
ان کے پی ٹی آئی کے جو جمع کر رہے ہیں جی، تو وہ صاحب جو ہے وہ جب پلیس کریں گے، اب کیا ہونا ہے 2014 میں، دونوں ٹیکنیکل سوال ہیں، میں اس کے آپ کو جواب دیتا ہوں کیونکہ میری کنور دلشاد صاحب ایک اتھارٹی رکھتے ہیں جی الیکشن کمیشن کے تمام معاملات کے، تو شہباز شریف کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جن کو 174 ووٹ ملے، اس کے بعد اب کیا ہے، ان استعفوں کی کیا چیز ہوگی؟ تو ضمنی انتخاب کا قدغن کوئی نہیں ہے، ہاں اخلاقی قدغن بہت زیادہ ہے، ویسے قانونی قدغن کوئی نہیں ہے۔ یہ 140 حلقوں کے اندر ضمنی انتخاب کرائے جا سکتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں گے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ ضمنی انتخاب ہی پرانی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہے، یہ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن کی کنٹینیوٹی ہوگی، تو اس لیے اس میں یہ قدغن نہیں ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پہ نئی مردم شماری کے حساب سے کرنا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو باقاعدہ شیڈول بھی اب دے دیا الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، کس وقت اسکروٹنی کس ٹائم ہونی ہے، حلقہ بندیاں کون سی ہونی ہے، اس پہ اعتراضات کب لگ رہے ہیں، یہ تمام مئی کے آخر تک تمام مکمل ہو جانے، تو یہ ہو چکا ہے۔ تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے کوئی جذباتی آپ نہ سنیں، ضمنی الیکشن کمیشن کرا سکتا ہے۔ اب اخلاقی طور پر کیا ہوگا جی، ابھی استعفے منظور ہوتے ہی نہیں ہوتے، وہ دوسری بات بتا رہا ہوں۔ اخلاقی طور پر کہ آئیڈینٹی کیا رہ جائے گی اس پارلیمان کی، کہ 174 افراد ہیں جی حکومت کے، وہی اس کے تمام لیجسلیشن میں پچھلے قوانین کو ختم کرنے میں نئے قوانین بنانے، وہ 174 کے 74 افراد ہیں، وہ ایک ہی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں جی، اور کیونکہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، تو اخلاقی طور پر اس قومی اسمبلی کا جو تشخص ہے اس کا وزن بہت کم ہو جائے گا، کہ اپوزیشن اپنے ہی لحاظ سے اپنی مرضی سے لیجسلیشن کر رہی ہے، کیونکہ حکومت اپنی مرضی سے لیجسلیشن کر رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کوئی ہے ہی نہیں، سب نے استعفے جمع کرائے ہوئے ہیں، سب نے پارلیمان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اخلاقی طور پر بہت زیادہ قدغن ہے، بہت زیادہ سوالیہ نشان ہوں گے، لیکن قانونی طور پر الیکشن کمیشن کرا سکتی ہے۔ اب دوسری چیز جی، 2014 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کی حکومت کے خلاف استعفے دیے تھے، پھر کچھ عرصے بعد وہ استعفوں کو اتنا پرولونگ کیا گیا، ہر ایک کو ذاتی انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے یہ تمام پروسیس درنا ختم ہوا۔ 16 دسمبر آ گئی جی، اے پی ایس والا واقعہ ہوا، پھر ایک سرٹن کنسنسس ڈیولپ ہو گئے، پھر وہ تمام چیزیں ہو گئی، ایاز صادق صاحب نے نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب اس استعفے کو، ان استعفوں کو منظور کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ قاسم سوری صاحب نے ابھی ڈپٹی اسپیکر سے مستعفی نہیں ہوئے، تو ایک بھی چیز ہے کہ کیا پتہ وہ استعفے منظور کر لیں، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیکٹکس کو استعمال کیا جائے گا، اور حکومت اس دوران مضبوط سے مضبوط اپنے آپ کو شو کرے گی، اور اس کو استعمال کیا جائے گا، تو کسی پناہ پہ اگر کوئی کنونس پی ٹی آئی کو کر دیا تو کر جائے، لیکن پی ٹی آئی اس پہ کنونس ہوتی بھی نظر نہیں آتی، وہ استعفوں کے اوپر نہ صرف براجمان ہے بلکہ قائم اور دائم نظر آ رہی ہے جی۔ تو یہ دوسری چیزیں ہو گئی جی۔ اب میں آپ کو دوسری ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں جی۔ انجینئرنگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا جی، اور 174 اراکین کے ووٹ سے متعلق بھی بتا دیا، لیکن بہرحال نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اس وقت ضمنی انتخاب پہ میٹر نہیں کریں گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کون سی اسمبلی، یہ دوسری اسمبلی جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے استعفے دیے گے، وہ ہے سندھ اسمبلی۔ سندھ اسمبلی کے جو صوبائی اراکین ہیں وہ اب اپنے استعفے پیش کریں گے اس اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد۔ پھر نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ ہے بلوچستان اسمبلی کا، اس کے بعد پنجاب، کیونکہ ڈیفینیٹلی پنجاب کو تو حالات بھی نظر آ رہے ہیں، کورٹ کی ہیئرنگ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اس کے بعد پنجاب اسمبلی ہوگا، آخر میں جا کے کے پی کے ہوگا، جو اس وقت لگ رہا ہے، اور قانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ جب یہ تمام اسمبلیوں سے استعفے دی جائیں گے تو تب الیکشن کمیشن کو صحیح معنی میں وہ برڈن فیل ہوگا کہ جس کی بنا پر فل فور الیکشن کرایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں، فاروق حبیب صاحب ہوں، حماد اظہر صاحب ہوں، وہ جب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف چند دنوں کی حکومت ہے، دوبارہ سے پرائم منسٹر عمران خان کو، پرائم منسٹر عمران خان سے بتایا تو ایاز صادق صاحب نے بھی
آج نواز شریف صاحب کا نام لینے کے بعد شہباز شریف صاحب سے سوری کیا کہ جی میرے دل و دماغ میں رہتے ہی نواز شریف صاحب ہیں. تو نواز شریف کی تصویر صاحب بھی، نواز شریف صاحب کی تصویر بھی ہے. تو ٹیکنیکلی آج پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بھی نواز شریف بن چکے ہیں. کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.